السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کل ہم نے تجوید کیا ہے، تجوید کی اہمیت اور اس کی مثال پڑھی تھی۔ آج ہم حروف کے مخارج اور یہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے مخرج کا لغوی معنی ہے، اور مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، یعنی جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کتنی ہے؟ اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ سب سے پہلے مخرج کا نام ہے، پھر حروف ہیں، پھر ان حروف کے القاب ہیں، پھر مخارج۔ سب سے پہلے جو مخرج کا نام ہے وہ ہے حلقی مخرج۔ اب اس مخرج میں 6 حروف ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، اور ان کا جو لقب ہے وہ ہے حروف حلقیہ۔ حمزہ، ہا یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حمزہ، ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، یہ 2 حروف۔ آگے ہے عین، ہا۔ عین، ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے غین، خا۔ غین، خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ پہلا مخرج کا نام تھا حلقی مخرج، اور یہ 6 اس کے حروف تھے، اور یہ ان کا مخارج تھے بھی کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے دوسرے مخرج کا نام ہے لسانی مخارج۔ لسان مطلب زبان ہے، یعنی ان کا تعلق زبان سے ہے۔ اس لسانی مخارج کے آج ہم 2 حروف پڑھیں گے، قوف اور کاف۔ ان کا لقب ہے جو حروف لہویہ۔ قوف جو ہے یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے، اور جو ہے کاف یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ جو ہے جہاں سے زبان شروع ہو رہی ہے حلق کے قریب سے، وہ زبان کی جڑ ہے، اور اوپر تالو کا نرم حصہ ہے، وہاں سے قوف ادا ہوتا ہے۔ اور جو کاف ہے یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے، یہاں سے یہ باریک کاف ادا ہوتا ہے۔ قوف پر ہے اور یہ کاف باریک ہے۔ تو آج کی ہم نے اس ویڈیو میں مخرج کا نام پڑھا، اور حروف کے القاب پڑھے، اور ان کے مخارج پڑھے کہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں اور ان کو ادا کیسے کرنا ہے۔ تو آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں کہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچتی رہے۔ آئندہ ویڈیو میں ہم اس سے آگے والے مخارج پڑھیں گے حروف کے۔ والسلام۔